بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایثار و قربانی، دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور اپنی خواہش کو روک لینا جیسی خوبی کا نام ایثار اور قربانی ہے۔ اچھی باتوں میں اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ صحابیات میں ایثار و قربانی کا جذبہ بہت تھا۔ اس سلسلے میں قصے تو بہت ہیں، لیکن ہم اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کمرے میں دفن ہوئے۔ پھر حضرت عائشہ کے والد بزرگوار حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو وہ بھی اسی حجرے میں دفن ہوئے۔ اب صرف ایک قبر کی جگہ بچی تھی، اسے حضرت عائشہ نے اپنے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ جذبہ یہ تھا کہ شوہر اور باپ کے پاس ہی ان کی بھی قبر بنے۔ اب سنیے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور زندگی کی امید نہیں رہی تو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے دو پیاروں کے پاس دفن ہوں۔ اس مانگ کو سن کر حضرت عائشہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر عمر کی خواہش کو رد نہ کروں گی۔ حضرت عمر کی قبر بھی اسی حجرے میں بن گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے حجرے میں چلی۔ حضرت فاطمہ کا مشہور واقعہ ہے، 2 دن سے فاقہ تھا، حسن اور حسین بچے تھے، وہ بھی بھوکے تھے۔ دوسرے دن شام کو حضرت علی محنت مزدوری کر کے کچھ اناج لائے۔ حضرت فاطمہ نے پیسا اور روٹیاں پکائیں، پھر سب کو لے کر کھانا کھانے بیٹھی۔ ابھی نوالا توڑا ہی تھا کہ دروازے پر فقیر نے آواز لگائی، اللہ بھلا کرے۔ حضرت فاطمہ نے کھانا فقیر کو دے دیا اور خود شوہر اور بچوں کو پانی پلا کر سلا دیا۔ لیکن ایک دن حضرت عائشہ کو روزہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس دن 10,000 درہم بھیجے۔ عادت کے مطابق خیرات کرنے لگی۔ جب آخری تھیلی بھی خیرات کر دی تو لونڈی نے یاد دلایا کہ آپ کا روزہ ہے اور آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ فرمایا، پہلے کیوں نہیں یاد دلایا، اور دامن جھاڑ کر اڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان کی بہن حضرت صفیہ ان کے لیے 2 کفن لائیں۔ لاش کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ ایک انصاری بھی شہید پڑا ہے۔ اپنے بیٹے زبیر سے کہا کہ بڑی چادر انصاری کو دے دو اور چھوٹی میرے بھائی کو۔ اس چھوٹی چادر سے حضرت حمزہ کا سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا۔ سر چھپا دیا گیا اور پیروں کے پاس گھاس کو اس سے ڈھک دیا گیا۔